عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 325 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا قسطنطین اعظم، جس کے نام پر شہر بھی بنا قسطنطنیہ، آج کل اس کو استنبول کہا جاتا ہے۔ تو وہ قسطنطین اعظم جو تھا اس نے فرسٹ کونسل آف انقیرہ بلانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تعین نہیں ہے۔ یہ پہلے بت پرست تھا، بعد میں عیسائیت کی طرف آیا، پھر حکومت تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا ہمیں تعین تو ہے نہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک تعین کر دیں۔ تو اس نے 25 دسمبر کا آغاز یہاں سے کیا۔ 25 دسمبر کا آغاز کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے، اور بہت بڑی اس کے پیچھے ایک جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں لابی ہے۔ لیکن جب اس بادشاہ نے 25 دسمبر کو مقرر کیا تو لوگوں میں وہ پذیرائی نہیں ملی جو وہ چاہتے تھے۔ پھر اس کے کچھ اور سال کے بعد جب 530 عیسوی آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 530 سال کے بعد لمبا زمانہ آیا، تو عیسائی لوگوں نے، رومی سلطنت نے، ایک ان کا مذہبی جو ہے رہنما تھا، پادری جس کو کہا جاتا ہے، پوپ کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا تھیسیمیا الیکسیگز، اس کے حوالے ہی اس کام کو کیا۔ یہ اسٹرولوجر تھا، علم نجوم کا ماہر تھا، علم فلکیات کا، کیلنڈر کا ماہر تھا، تاریخ دان تھا۔ تو اس نے 25 دسمبر کو مقرر کر دیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی 25 دسمبر کا جو دن ہے، یہ رومی سلطنت جو روم کے رہنے والے تھے اور بت پرست تھے، سورج کی پوجا کرنے والے تھے، دیوتاؤں کو پوجنے والے تھے، ان کے ہاں یہ بڑا دن مانا جاتا تھا، اور وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اپنے دیوتاؤں کی پیدائش کی پوجا کرتے تھے۔ تو عیسائیوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس دن کو کیش کیا کہ ہم اس دن کے اندر اپنا دن ڈال دیتے ہیں، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے لوگوں کے سامنے کیش کراتے ہیں، تاکہ ان کا جو مذہبی رجحان ہے، ان کا جو مذہبی طبقہ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ ہمارا مذہبی جو طبقہ وہاں جاتا ہے ان کی تقریبات میں 25 دسمبر کو، یہ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ اس حوالے سے 25 دسمبر کا آغاز ہوا۔ سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی جی قرآن مسلم کمیونٹی جی جی اس کے اوپر کیا روشنی ڈالتی ہے، کس طرح لیتی ہے اس کو؟ ہاں بھائی احمد صاحب، اس کو دیکھیں، یہ بڑا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اسلام اور قرآن کی جب ہم تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کیونکہ سورہ مریم تو حضرت مریم آپ کی جو والدہ ہیں ان کے پورے نام پر جو ہے سورت اتاری، ان کا تعارف کروایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تعارف ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا تعارف کروایا گیا ہے، یہ بھی اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا اس کو بھی، جو اس کے اندر بھی یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، یہ بھی کلیئر ہو جائے گی۔ کس حوالے سے؟ سورۃ مریم کیوں آئی، کیا وجہ تھی؟ نہیں، سورہ مریم اسی حوالے سے آئی ہے کہ اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے۔ لیکن حضرت مریم کو کیا کہتے ہیں کرسچن؟ حضرت مریم کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں؟ ان کے ہاں اس میں 2-3 موقف ہیں ان کے حوالے سے۔ وہ حضرت مریم کو بعض تو کہتے ہیں کہ حضرت مریم، اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں مل کر خدا ہیں، بعض یہ کہتے ہیں، اور بعض کے ہاں جو خدا تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن وہ حضرت مریم کو ایک بڑا اونچا مقام دیتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے نبی کی والدہ ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اس حوالے سے تو حضرت مریم، تیسرا جو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا کہا جاتا ہے، ہاں جی، وہ ایک تیسرا موقف ہے ان کا۔ تیسرا موقف ہے۔ اصل میں یہ جو 25 دسمبر کا جو تہوار ہے وہ منایا جاتا ہے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی